بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور اپنے کامنٹ سے ضرور ہمیں نوازیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی سے ہم اسے دن بہ دن بہتر کرتے رہیں گے۔ اپنے ولاگ کو آپ سے بلاگ تبصرے اور تجزیے اور خبریں اور ایکسکلوزیو نیوز آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ آج 13 اور 14 اپریل کی درمیانی رات تقریباً 12 بجنے والے ہیں 13 اپریل کے کینیڈا ٹورنٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ آج وار کے حوالے سے جو اہم پیش رفت ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائم، اس نے ایک ایرانی اور امریکی حکام کے حوالے سے ایک رپورٹ کی ہے، اور اس میں بتایا کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کو 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور تاہم ابھی ایران نے اس خبر کے حوالے سے نہ تو تصدیق کی ہے نہ ہی تردید کی ہے۔ تاہم امریکہ نے یہ پیشکش مسترد کرتے ہوئے اسے 5 سال کی جگہ 20 سال کرنے کی معطلی پر اصرار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر 5 سال کی معطلی کا ایران نے کہا ہے تو یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے، اور امریکہ کو اور اسرائیل کو اسے تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ 20 سال تو ناممکن بات ہے کہ ایران تسلیم کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق جو مختلف تجاویز ہیں ان کا تبادلہ کیا، تاہم دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ کے وزیر توانائی ہیں کرس رائٹ، انہوں نے ایک اقتصادی فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیل کی قیمتیں ابھی بلند رہیں گی اور ممکنہ طور پر اس وقت تک بڑھتی رہیں گی جب تک کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمد و رفت معمول پر نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر اگلے چند ہفتوں میں تیل کی قیمتیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد قیمتیں نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ بات کریں گے کہ ایران کے حوالے سے، کہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران نے اب تک اپنی بہت سی صلاحیتیں ظاہر نہیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ہم ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے جن کے بارے میں دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو غالباً ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی لانگ رینج کے میزائل، بیلسٹک میزائل اور سپرسونک میزائل، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنی وہ والی صلاحیتیں بھی دکھائیں گے جو اب تک ظاہر نہیں کی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہیں دکھانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ان پر جنگ مسلط کی گئی پھر ظاہر ہے وہ مجبور ہوں گے ڈیفنس کے لیے۔ ایران نے پاکستان کی طرح ڈیفنس کیا، بھارت نے بھی اور اسرائیل نے بھی اوفینس کیا، جارحیت کی، اور پھر جو ڈیفنس کرنے والے لوگوں نے اپنا زبردست دفاع بھی کیا اور دشمن کو سبق بھی سکھایا۔ اب ایرانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے جدید طریقے متعارف کرائے گا جن کا مقابلہ کرنے کی دشمن کی صلاحیت نہایت ہی محدود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور بہت اہم خبر ہے پاسداران انقلاب کے حوالے سے، اور اس خبر کو لے کے ہم اس پر مزید بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ ادھر نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف بحری محاصرے یا ناکہ بندی کے فیصلے کی حمایت کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس نے پاکستان چھوڑنے کے بعد انہیں ایران کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا ہے۔ ویسے تو وہ ہر لمحے باخبر تھے، کیونکہ جے ڈی وینس نے خود کہا تھا کہ میں کئی لوگوں سے رابطے میں تھا، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی 12 سے 15 مرتبہ ٹاکس کے درمیان تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، تو یقینی طور پر نیتن یاہو سے بھی وہ رابطے میں رہے۔
اور امریکی مرکزی کمان نے اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حکم کے باوجود جو خلیج فارس ہے اور بحیرہ عمان ہے اس میں ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی تقریباً 2.5 گھنٹے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اپنائے ہرمز کے قریب کسی بھی فوجی جہاز کی موجودگی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تسلیم کیا جائے گا، تصور کیا جائے گا۔ اور فرانس کے صدر جو ہیں ایمینول میخواں، ان کا کہنا ہے کہ سفارتی ذرائع کے ذریعے جلد از جلد ایک مضبوط اور دیر پا حل جو ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے پوری بھرپور کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسا تصفیہ خطے کو ایک مستحکم فریم ورک فراہم کرے گا جس کے تحت تمام فریق امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام بنیادی مسائل کے مستقل حل تلاش کیے جانے چاہیے جن میں ایران کی جوہری اور بیلسٹک سرگرمیوں اور خطے میں اس کے عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات، ابنائے ہرمز میں آزاد اور بلا تعطل جہاز رانی کو فوری بحالی اور لبنان کے مکمل خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کے ساتھ امن کی راہ پر واپسی شامل ہے۔ اور برطانیہ ایران کی بندرگاہوں کے خلاف امریکی فوجی جو ناکہ بندی ہے اس کے نفاذ میں حصہ نہیں لے گا۔ یہ بھی ایک بہت اہم خبر آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں کہ برطانوی بحری جہاز اور فوجی اہلکار ایرانی بندرگاہوں کو روکنے کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے، تاہم برطانیہ کے بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جو جہاز ہیں اور اینٹی ڈرون صلاحیتیں جو ہیں خطے میں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ تو یہ ایک قسم کی برطانیہ کی ایران کے لیے ایک سپورٹ کا عزم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بارودی سرنگیں جو ہیں صاف کرنے کے لیے اپنی خدمات ضرور پیش کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے دوران ہر جانب آبی گزرگاہ ابنائے ہرمز کی گشت سنی گئی اور تقریباً کوئی 5 ہفتوں کی سے زیادہ لڑائی کے دوران ایران کے جوہری ہتھیاروں یا اس کی جوہری صلاحیت سے زیادہ اس کی جانب سے ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو روکنے کا معاملہ زیر بحث رہا۔ جنگ کے آغاز پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران کے جو اہم مقامات اور رہنماؤں کو نشانہ بنا کر اسے حکومت کی تبدیلی پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایران نے امریکہ کے خلیجی اتحادیوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے کر کے جواب دیا۔ لیکن جیسے جیسے لڑائی میں تیزی آئی، ایران نے خلیج فارس کو عالمی منڈیوں سے ملانے والی تنگ آبی گزرگاہ کے ذریعے سمندری جو ٹریفک ہے اس میں خلل ڈالنے کی توجہ جو ہے وہ مرکوز کر لی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران پاکستان میں امن مذاکرات کے دوران معاہدے تک پہنچنے کے بہت قریب تھے، لیکن تہران نے زیادہ بدلتے ہوئے حالات اور ناکہ بندی کے بارے میں بیان کیے جانے پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز میں داخل ہونے یا جانے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز پر ناکہ بندی عائد کرنے کی دھمکی کے جواب میں ایرانی بحریہ نے کہا ہے کہ آبی گزرگاہ کے قریب بھی آنے والے کسی بھی فوجی جہاز کو سختی سے اس سے نمٹا جائے گا، اور انہوں نے اس کو تباہ کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ ادھر جنوبی کوریا کے جو صدر ہیں انہوں نے فلسطین پر اسرائیلی بربریت کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دی ہے، جس پر اسرائیلی لابی نے ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، ایک محاذ قائم کر دیا ہے۔ اور جنوبی کوریا کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل فوج نے دوران جنگ جو قتل عام کیا وہ جنگ عظیم دوم میں نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل سے ذرا بھی مختلف نہیں۔ انہوں نے اپنے بیان کے ثبوت میں فلسطینی شخص کو تشدد کا نشانہ بنا کر اسرائیلی فوجی کی جانب سے لات مار کر عمارت سے اسے نیچے پھینکنے کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہولناک واقعہ اس سال یعنی 2026 میں پیش آیا ہے۔ ان کا جو بیان جب جاری ہوا جب اسرائیلی شہری نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کا دن منا رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے عالمی حوالے سے کہ جنوبی کوریا جیسا ایک امیر ترین ملک اور جس کا بڑا خطے میں نام ہے اور دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے کوریا،
آپ کو پتہ ہے اس کے پاسپورٹ کی کئی مرتبہ درجہ بندی میں کبھی دوسرے کبھی تیسرے اور کئی مرتبہ پہلے نمبر پر بھی رہا ہے، اور وہاں پہ پر کیپٹا انکم بہت ریزنیبل ہے، کئی $1,000، $4,000 سے $5,000 یو ایس ماہانہ بتائی جاتی ہے، تقریباً $35,000 سے $40,000 سالانہ۔ یہ بہت ایک اقتصادی طور پر مضبوط ملک ہے، اور ان کے صدر کی جانب سے ایسا بیان، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے تعلقات کس نہج پر جاتے ہیں، اور اسرائیل ان کے ساتھ جو یہودی لابی ہے وہ بیان بازی اور پریکٹیکلی جو عملی طور پر چیزیں ہیں وہ کہاں تک اس کو لے کر جاتے ہیں۔ ادھر ایرانی فوج نے امریکی ناکہ بندی پر رد عمل دیا ہے، اور کھلے سمندر میں جہازوں پر امریکی پابندیوں کو انہوں نے قذاقی قرار دیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سمندر میں ایک قسم کی ڈکیتی مارنے کے مترادف ہے، اور ایرانی فوج نے دھمکی دی ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو نہ صرف خلیج بلکہ خلیج کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ جی خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے مستقل نظام نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور ادھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بے تابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ یہ ٹرمپ کا موقف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ابنائے ہرمز سے 34 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی، اور دنیا کو ابنائے ہرمز کی ضرورت ہے جس کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ اور وہ 2 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے، اور ہم ایسا کہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جی اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے، جارجیا میلونی ان کا نام ہے، انہوں نے بھی پوپ لیو کے خلاف ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت کی ہے، اور ٹرمپ کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا پوپ نہیں چاہیے جو جارجیا میلونی نے کہا کہ پوپ لیو کیتھولک ریسرچ کے سربراہ ہیں، اور ان کے لیے معمول کی بات ہے کہ وہ امن کی بات کریں اور ہر قسم کی جنگ کی مذمت کریں۔ اب اٹلی کی جو وزیر اعظم خود بھی کیتھولک ہیں، اور اٹلی میں دائیں بازو کی حکومت کی وہ سربراہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایران کا ساتھ دینے کا کہا تھا، مخالفت سے انکار کیا تھا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہنگری میں جو 2 دن پہلے الیکشن ہوئے ہیں وہ ٹرمپ نژاد کہہ لیں، ٹرمپ کے چاہنے والے کہہ لیں، انہیں الیکشن میں زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب پوپ لیو جو ہیں وہ الجزائر گئے تھے، وہاں ایک مسجد میں وہ گئے، اور انہوں نے ایک جامع مسجد کا دورہ کیا، خاموش مراقبہ بھی کیا، اور باہمی احترام اور امن قائم کرنے پر زور دیا۔ اب دیکھیں وہ مسجد میں ننگے پاؤں گئے، مسجد کا احترام کیا، یہ بہت سراہے جانے والی بات ہے، اور ان کا استقبال وہاں کے مسجد کے جو ریکٹر تھے انہوں نے کیا، اور پوپ نے وہاں کہا کہ جی خدا کی قربت تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا احترام کیا جائے اور بقائے باہمی اپنائی جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا میں امن، انصاف اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا عمل لوگوں میں پرواہ چڑھنا چاہیے۔ اب یہ دعا تو انہوں نے غالباً ٹرمپ کے لیے کی ہے، لیکن ٹرمپ کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ انہوں نے 2 دن پہلے کس طرح کے جملے اور الفاظ استعمال کیے تھے، اور جو ایران کے چیف مذاکرات کار تھے، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، انہوں نے کیتھولک مسیحیوں کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور کہا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے لوگوں کو روشنی دکھائی، اور آپ بے خوفی سے اپنے موقف پر قائم رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو الفاظ کہے کہ مجھے خوف نہیں، اسرائیل اور امریکہ کے جنگی جرائم کی مذمت کے ساتھ یہ الفاظ آپ کے دنیا میں گونج رہے ہیں، اور آپ نے جو لوگوں کو یہ راستہ دکھایا یہ روشنی کی طرف جاتا ہے، اور بے گناہوں کے قتل عام پر خاموش رہنے سے آپ نے انکار کرنے والوں کو ایک راستہ دکھایا، اور آپ کی قیادت میں کروڑوں افراد جو ہیں وہ آپ کی یہ خوبصورت لفاظی کو، خوبصورت بیان بازی کو اور روشنی دکھانے کو
कालीबाफ ने उस पर उनका बहुत शुक्रिया अदा किया है। तो दुनिया भर में आप देख लें कि ट्रंप को और इसराइल को हज़ीमत का सामना है, इंसल्टिंग पोजीशन है, उसके बावजूद ये दोनों बाज नहीं आ रहे। ख़ास तौर पर तो नेतन्याहू, जिसको लोग मुख्तलिफ अलक़ाबात से याद कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी साजिशों से, अपनी खुफिया प्लानिंग में लगे हुए हैं। और आपको बताते चलें कि ट्रंप के बयान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में खासी कमी हुई है। और आखिरी खबर आपको ये बता दें कि खाम तेल की जो कीमतों में $100 फ़ी बैरल से नीचे आ गई हैं, वरना आपको पता है कि चंद दिनों में कहाँ तक पहुँच गई थी और ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि शायद 150 तक चली जाएंगी। लेकिन अगर ये हालात बेहतर होते चले गए तो दोबारा कीमतें मज़ीद कम होंगी। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी अपना हरमज़ न सिर्फ हमारे कंट्रोल में है, उसे हम ही कंट्रोल करेंगे। और अगर अमेरिका ने वहाँ पर ज़ाहिर है कोई नाकाबंदी कर कर ईरान की बहरिया से उलझने की कोशिश की तो अमेरिका को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ती की जो मौजूदा सूरत हाल है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी कहा है कि जी कोई फ़ौजी हल नहीं है, ये बातचीत से मसला हल किया जाए। और कैनेडियन जो वज़ीर आज़म में मार्क कार्नी, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है और उन्होंने जंग बंदी की पाकिस्तानी कोशिशों की पजीराई भी की है और तारीफ़ भी की है। तो आज की खबरें और व्लॉग यहीं तक था। हम आपको लेटेस्ट खबरों से बाखबर करते रहेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल होकर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और हुकूमत के पॉलिसियों पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। जो हमारा मौक़िफ़ होगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी ना तो कोई पार्टी है, ना कोई सियासी जमात है। हम तो जिसके साथ अगर हम समझते हैं कि किसी भी दौर में कोई भी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है या ऐसे केसेस हैं जिसमें सियासतदानों को और सियासी वर्करों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम तनक़ीद करते रहेंगे। तनक़ीद करना हमारा हक़ है और किसी की बेजा तारीफ़ हम नहीं कर सकते। जो जेन्युइन हक़ बनेगा हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमने आपको शुरू दिन से कहा था कि हम बिल्कुल बैलेंस तज़किया आपके खिदमत में पेश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी रहनुमाई करें। हमें कमेंट्स देके हमें हमारी हौसला अफजाई भी करें और हमें रहनुमाई भी दें। और किसी भी मौजू पर अगर आप समझते हैं कि उस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए या आपके पास कोई ऐसी मालूमात हों जो आप हमसे सबूत के साथ शेयर करें, तो हम आपकी आवाज़ बनकर आला हुकाम तक उसको ज़रूर पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।